السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موت اور شادی دنیا کی دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام شرم و حیا والا دین ہے۔ کسی بھی مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے جسمانی ملاپ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، دنیا میں زوال کی وجہ بنتا ہے اور زندگی میں بے سکونی کی وجہ بنتا ہے۔ مشرقی معاشرے میں ایک غیر شادی شدہ عورت کی عمر جتنی بھی مرضی ہو جائے وہ ہم بستری کے معاملے میں ناواقف رہتی ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مشرقی عورت سیکس کرنے سے کیوں ڈرتی ہے، لیکن میرے ذہن میں دو لفظ اور بھی ہیں۔ مشرقی عورت سیکس کرنے سے کیوں کتراتی ہے اور مشرقی عورت سیکس کرنے سے کیوں گھبراتی ہے؟ اس سوال سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سوال کرنے والا شخص کس عورت کی بات کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے عورت کے ہم بستری کی الگ سوچ ہوتی ہے، الگ ڈر ہوتا ہے، الگ خیالات ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد کچھ عورتوں میں الگ ڈر ہوتا ہے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات سے پہلے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہر عورت سیکس سے نہیں گھبراتی۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے جھجک محسوس کرتی ہیں اور شادی کے بعد کچھ عورتیں ڈر رہی ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے عورتوں کے ڈر کی سب سے بڑی وجہ سیکس انفارمیشن میں ناسمجھی ہے۔ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں جب کسی اپنی دوست، اپنی خالہ یا نہیں کسی رشتہ دار سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو ان کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ کے سیکس میں شدید درد ہوتا ہے، بہت خون آتا ہے، اور کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ پر غلط ویڈیوز دیکھ کر اپنے تصور میں غلط ہی سوچ رہی ہوتی ہیں، اور کسی بھی شرم و حیا والی لڑکی کا پہلی مرتبہ کسی بھی شخص کو اپنا جسم دکھانا جھجک کا باعث بنتا ہے۔ اب ہماری اس ویڈیو میں کچھ ان لڑکیوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں کے ڈر کی سب سے بڑی وجہ شوہر کی انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا ہے۔ جس وقت مرد اپنی تسکین کے لیے بیوی کی تسکین کو نظر انداز کرتا ہے اور ہم بستری سے پہلے اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کی بیوی بھی انسان ہے اور شروع ہوتے ہی درندوں کی طرح اس کے جسم پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنا کسی بھی عورت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران عورت کا بھی حیا رکھنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسی تسکین وہ چاہتا ہے ایسے ہی تسکین اس کی بیوی کو بھی ملے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔